السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، عزیزوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 41 اور 42 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا وَيَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا تَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا۔ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو اس دن کیا حال ہوگا، من کل امت بشہید، جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، یعنی اس نبی اور رسول کو گواہ بنا کر کھڑا کریں گے جس نے اس امت کو دعوت دی۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور نبی اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو لائیں گے ہم ان پر گواہ بنا کر۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ آیت مبارکہ بڑی وزنی ہے، بڑی بھاری ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں، صحیح بخاری میں 5050 نمبر پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ، تو انہوں نے عرض کیا کیا حضور میں آپ کو قرآن سناؤں، جبکہ یہ تو آپ پر نازل ہوا ہے؟ فرمایا ہاں، لیکن مجھے کسی دوسرے سے سن کر کچھ اور ہی مزہ آتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے سورۃ النساء پڑھنی شروع کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن بھی رہے تھے اور باقی صحابہ کرام بھی وہاں موجود تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود اپنی گردن جھکائے تلاوت فرما رہے تھے۔ جب اس آیت پر پہنچے، وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، یعنی یہی سورۃ النساء کی آیت نمبر 41۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک، بس کرو۔ عبداللہ بن مسعود نے سر اٹھا کر دیکھا، حضور کی آنکھوں میں آنسو کی لڑی تھی۔ فرمایا حسبک، بس کرو۔ نبی کا دل برداشت نہیں کر رہا، ایسے سخت، ایسی بھاری آیت ہے مومنو۔ فرمایا کہ قیامت کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مجھے امت پر پیش کر کے گواہ بنایا جائے گا، اور نبی فرمائیں گے کہ یا اللہ میں نے تو تیرا حکم ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا، اب آگے ان کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں اگر کوئی بڑا کسی پہ یہ ڈال دے کہ یا اللہ میں نے تو اپنا حق ادا کر دیا، اب ان سے پوچھ، کیا منظر ہوگا، کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ کہ اللہ کے نبی فرما دے یا اللہ میں نے تو اپنا حق ادا کر دیا، میں نے ان کو تیرا حکم پہنچا دیا، اب ان کی ذمہ داری تھی۔ اللہ فرماتے گواہ بنا کر کھڑا کروں گا، اور گواہی بھی کس کی ہے؟ آقا دو جہاں کی۔ اب ہمارے پاس کوئی جواز ہے اللہ کا حکم نہ ماننے کا، نبی کی اطاعت نہ کرنے کا؟ مسلمان بھائیو، خدا کے لیے اسلام کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آؤ۔ بہت برا حال ہوگا، بہت برا حشر ہوگا اگر قیامت کے دن اللہ کے نبی ہم سے یہ کہے کہ بری ہو گئے۔ ہم تو پڑھے ہیں کہ بھئی شفاعت، اللہ کے رسول شفاعت کر دیں گے، ذرا اس بات پہ، اللہ کے اس فرمان پہ غور کرو۔ اللہ فرماتے ہیں گواہ بنا لوں گا، جواز بنا لیں گے۔ اللہ فرمائیں گے تمہارے نبی نے ہمارے خلاف گواہی دے دی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان کو پیغام پہنچا دیا، اب ان کو حق تھا کہ آ کے پہنچاتے، عمل کرتے۔ اللہ اگر یہ نہیں کرتے، میں نے تو اپنا حق ادا کر دیا۔
کیا رہے گا ہمارے پاس، کس پہ اطراء رہے؟ اصحاب رسول جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میت حاصل تھی، وہ آپ کے پاس رہتے تھے، اللہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا تھا، رویا کرتے، داڑھیاں تر ہو جاتی، رات رات بھر سوتے نہیں۔ حضرت عمر فاروق جیسے جید، عمر فاروق جس سے کفر کانپتا ہے، بیٹھ جاتے اور تنکا اٹھاتے ہیں، عمر کاش تو تنکا ہوتا۔ حضرت عثمان جب وضو کرتے جسم پہ کپ کپی تاری ہو جاتی۔ ہماری کبھی یہ حالت بنی؟ ہم نے کبھی ایسا کیا؟ ہم نے کبھی ایسا سوچا؟ اور اتراتے ہیں کہ نبی کی سفارش ہو جائے گی۔ کیا ان صحابہ رسول کو تو اللہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، پھر بھی ان کے اندر خوف دیکھیے۔ اور ہم ایسے بے باکی کے ساتھ نافرمانیاں بھی ڈٹ کے کرنی ہے، اللہ کا حکم بھی نہیں ماننا، اور پھر یہ کہ بس نبی کرم شفاعت فرما دیں گے۔ ٹھیک ہے آپ کی شفاعت، برحق اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تصویر کا یہ رخ بھی دیکھ لیجئے کہ جب اللہ فرمائیں گے اپنے رسول کو گواہ بنائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ آیت پڑھ کر اتنا روئے اور کہہ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود بس کر، عبداللہ بس کر، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو پیارے مسلمان بھائیوں، کچھ خدا کا خوف کرو۔ ہمارا دیکھیں اس عدالتی نظام میں اگر ہمارے خلاف کوئی ایک بڑا گواہی دے دے تو کیا بچنے کی امید ہوتی ہے؟ یہ علیحدہ بات ہے ہمارے نظام میں، اگر کہیں کمیاں کوتاہیاں اس پر عمل نہیں ہوتا وہ الگ بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ استغاثہ پیش کر دیا اللہ کے آگے تو ہمارا کچھ نہیں بچے گا، اور ہم بس شفاعت کی امید لیے بیٹھے رہیں اور کریں کچھ بھی نہ اللہ کا حکم مانے، نہ اللہ کے رسول کا حکم مانے۔ اور سورہ فرقان میں اس سے بھی سخت الفاظ ہیں، وقال الرسول یا ربی، جب رسول کہیں گے اے میرے رب، انکم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، جب رسول کہہ دیں گے کہ میرے پروردگار میری اس قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، خدا کے لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور کھڑے ہو کے یہ بات فرما دی، وقال رسول یا ربی، اور رسول کہیں گے، یہ آیت نمبر 30 ہے سورہ فرقان کی، کھول کے دیکھیں، وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ پھر کیا ہے؟ خدا کے لیے اللہ کے رسول ہمارے لیے آخری امید تو وہی ہیں، لیکن ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہے نا۔ جو رسول نے حکم دیا ہے، جو فرمان ہے، کیا ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی؟ خدا کے لیے دین کی طرف لوٹ آؤ، اسلام کی طرف لوٹ آؤ، ورنہ بہت مشکل ہے قیامت کے دن اللہ کا سامنا کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا بڑا مشکل ہے۔ یہی الفاظ اگر کسی امتی کو قیامت کے دن نبی پاک نے کہہ دیا کہ تو نے میرے قرآن کو چھوڑا تھا، کیوں نہیں پڑھا، کیوں نہیں دیکھا، کیوں نہیں عمل کیا، ہے جواب؟ کوئی نہیں ہے۔ تو خدا کے لیے زندگی کو غنیمت جانو جو اللہ نے دی ہے، اب بھی اللہ کی طرف لوٹ آؤ، دنیا کے جھنجھٹ چھوڑ دو، بس اپنی عاقبت بنا لو، وہی ابدی زندگی ہے نہ ختم ہونے والی۔ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے، قرآن پر عمل کی توفیق دے، اپنے احکامات پر عمل کی توفیق دے، اور ان سارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔